الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ سورج کون سے مقام پر ہو تو کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمت الراس کا سمجھنا ضروری ہے۔ سمت الراس یعنی سر کی سمت۔ ہم جہاں بھی موجود ہوں اس کے بالکل اوپر آسمان والی سائڈ پر جو سمت ہے اسے سمت الراس کہتے ہیں۔ جب سورج سمت الراس سے مشرق والی سائڈ پر سمت الراس سے 90 درجے یا 90 ڈگری کے اینگل پر 90 درجے کی دوری پر ہوتا ہے تو اس وقت سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور آدھا سورج اس مقام سے اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر سورج طلوع ہونا کس وقت شروع ہوتا ہے؟ سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب سورج کا سمت الراس سے زاویہ 90 درجے 50 دقیقے ہوتا ہے، یعنی 90 ڈگری اینڈ 50 منٹس۔ یہ دقیقہ جو ہے یہ 1 ڈگری کا 60واں حصہ ہے۔ منٹ 1 ڈگری کا 60واں حصہ ہے۔ اگر 1 ڈگری یا 1 درجے کے 60 برابر حصے کیے جائیں تو وہ ایک حصہ 1 دقیقہ یا 1 منٹ کہلاتا ہے۔ جب سورج سمت الراس سے مشرق والی سائڈ پر 90 درجے 50 دقیقے 90 ڈگری اینڈ 50 منٹس کے زاویے پر ہوتا ہے تو اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور مغرب والی سائڈ پر جب سورج سمت الراس سے 90 درجے 50 دقیقے یعنی 90 ڈگری اینڈ 50 منٹس پر آ جاتا ہے تو اس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کی سمت الراس سے دوری یا سورج کا سمت الراس سے زاویہ جو بنتا ہے اس کو بعد سمتی کہتے ہیں، یعنی طلوع اور غروب کے لیے بعد سمتی 90 درجے 50 دقیقے یا 90 ڈگری اینڈ 50 منٹس ہے۔ جب سورج اس مقام سے 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، یعنی جب سورج سمت الراس سے 108 ڈگری کے زاویے پر ہوتا ہے، یعنی جب بعد سمتی مشرق والی سائڈ پر 108 ہو تو اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور اگر بعد سمتی مغرب والی سائڈ پر 108 ڈگری ہو تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج سمت الراس سے عین جنوب یا شمال یا سمت الراس کے عین اوپر آ جاتا ہے۔ پاکستان میں سورج ہمیشہ سمت الراس سے جنوب والی سائڈ پر ہوتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں بعض ملکوں میں جو ممالک خط استوا کے نزدیک ہیں یا خط استوا سے جنوب والی سائڈ پر ہیں تو ان علاقوں میں سورج سمت الراس سے شمال والی سائڈ پر بھی آتا ہے۔ ظہر کے وقت کے لیے کوئی مخصوص بعد سمتی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہمارے پاس گرمیاں ہوتی ہیں تو سورج ہمارے نزدیک ہوتا ہے، جب سردیاں ہوتی ہیں تو سورج ہم سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظہر کے وقت کے لیے کوئی مخصوص بعد سمتی نہیں ہے۔ اس کا یہی ہے کہ جب سورج سمت الراس
کے عین اوپر شمال یا جنوب والی سائڈ پر ہو تو اس وقت ظہر شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج سمت الراس سے اتنا قریب ہو کہ اس سے زیادہ قریب اس دن کسی اور وقت میں نہ ہو تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت عصر کے لیے بھی بعد سمتی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وقت عصر کا اندازہ کسی چیز کے سائے سے ہوتا ہے، جس کی وضاحت ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔